کرتے ہیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد نہ غلطی تھی. یہ پورا معاملہ شروع ہوا جب مروت صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا, وہاں پر انہوں نے انکشاف کیا جی کہ پارٹی کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ فیصلہ ایک غلطی تھی, سیاسی غلطی تھی. اس کے بعد علی ظفر صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کی تائید کی کہ یہ ایک سیاسی طور پہ غلط فیصلہ تھا. اس کے بعد رؤوف حسن صاحب سے جب کل میں نے سوال پوچھا تو انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ سیاسی طور پہ غلط فیصلہ تھا. تو تحریک انصاف کے اندر سے 3 اہم لوگ جو بڑی ذمہ دار پوزیشن میں ہیں, ان کا یہ کہنا کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا. پہلے ہم سنا دیتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. کمیشن آف پاکستان نے بھی, پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ سنی اتحاد نے الیکشن نہیں لڑا تھا, نہ ہی انہوں نے ان کا کوئی الیکٹ ہوا تھا, نہ ہی انہوں نے لسٹ دی تھی ریزرو سیٹس کی, اس لیے ان کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے کہ ان کو ریزرو سیٹس ملے. تو یہ میرا خیال ہے غلط فیصلہ تھا. بالکل میں ایگری کر رہا ہوں علی ظفر صاحب کے ساتھ. ہمیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جانا چاہیے تھا جن کے ممبرز الیکٹ ہوئے ہوتے اور انہوں نے لیٹر لکھا ہوتا اپنا کوٹا مانگنے کے لیے. جب وحدت المسلمین کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ ہوا, کچھ لوگوں نے مجھ سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کو تھریٹننگ میسیجز آنے لگے. پھر اچانک فیصلہ ہوا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کرتے ہیں. یہ 2 غلط فیصلے ہیں. 80 سے زیادہ سیٹیں غلط فیصلوں کی وجہ سے لوز کر گئے. غلطیوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اس اعتراف کے بعد مختلف رائے سامنے آئی. ایک رائے یہ تھی کہ چاہے کوئی اور جماعت بھی جوائن کرتے ہیں, یہ مخصوص نشستیں شاید نہ ہی آتی تحریک انصاف کے ہاتھ. اس میں قانونی کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جس کا نتیجہ ایسے ہی آنا تھا چاہے کوئی بھی جماعت جوائن کر لے. آج بیرسٹر علی گوہر صاحب مل کے آئے جب بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے, باہر آ کر انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت یہ بات کو انڈورس کرتی ہے کہ یہ فیصلہ درست تھا. ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو 2 مقاصد کے لیے جوائن کرنا تھا. ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے, دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو. ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ پارٹی کو جوائن کیا تھا, جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا, صحیح ڈیسیجن تھا. ابھی یہ ڈیسیجن ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی. انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ اوپر بیٹھ کرے باتیں نہ کریں, یہ ہدایات لے کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہ دیں. بہرحال پروگرام کے آج پہلے سے میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم ذرا سوالات پوچھتے ہیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بھی, کیونکہ ایک ورژن تحریک انصاف کا ہے, ایک ورژن یقیناً ان کا بھی ہوگا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم حامد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی اچھا, کل آپ کی ٹویٹ بھی ہم نے دیکھی, لیکن یہ ایک دم سے یہ کیوں غلطی کا احساس ہو رہا ہے تحریک انصاف میں کچھ لوگوں کو, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے تو آج ایک مختلف سٹیٹمنٹ دی ہے, آپ کو تعجب ہوا؟ دیکھیں, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن میں ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ انتخابات سے پہلے بھی ایک فیصلہ ہوا, 3 پارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا گیا. ایم ڈبلیو ایم اور ایس آئی سی نے غیر مشروط آمادگی کا اظہار کیا اور شیرانی صاحب کی طرف سے چند کنڈیشنز تھیں. اس کے بعد پارٹی کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ ایس آئی سی کو پروفر کیا جائے گا, لیکن لاسٹ منٹ بلے باز والی بات سامنے آ گئی. اس کے بعد جب کینڈیڈیٹس جیت گئے اور پارٹیاں آزاد حیثیت کے اندر, اور میرا تو ٹکٹ ہی میری پارٹی کا میرے آر او صاحب نے اور میرے 21 ایم پیز کا ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں اپنا رونا کس کے پاس جا کے رہوں. لیکن بہرحال انڈیپینڈنس کے حوالے سے جیسے گوہر صاحب نے کہا 2 چیزیں مد نظر تھیں. ایک تو ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز اپلائی کروائی جائے تاکہ وہ فلور کراس نہ کر سکیں, اور ہمارے پاس جو مستند اطلاعات تھیں کہ شاید ہمارے اسٹیٹس جو ہے پارلیمنٹیرینز کا وہ انڈیپینڈنٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے مختلف لوگوں کو آپریشن رجیم چینج کے وقت جس طرح 20-21 کے قریب افراد فلور کراس کر کے لوٹے ہو گئے, تو شاید ان کے ساتھ بھی زور زبردستی کر کے تو ان کی وابستگیوں کو تبدیل کر دیا جائے. تو اس کے لیے ایک پارٹی کی امبریلا کی ضرورت تھی اور دوسرا ریزرو سیٹس کا ایشو تھا. اب اس کے اوپر باقاعدہ مشاورت ہوئی. میں نے نہ تو اس معاملے میں کبھی ریکویسٹ کی, مجھے تو ڈائریکٹ اپروچ کیا گیا, رؤوف حسن صاحب کی طرف سے کیا گیا, گوہر خان صاحب کی طرف سے کیا گیا, عمر ایوب صاحب کی طرف سے کیا گیا, اور پھر اس کے بعد مجھے جیل سے میسیجز آئے خان صاحب کے, چونکہ میری اپنی ملاقات نہیں تھی. اس کے بعد ایک مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر میں موجود تھا, اسد کیسر صاحب موجود تھے, عمر ایوب صاحب موجود تھے, گوہر خان صاحب موجود تھے.
اس کے بعد 2 مزید میٹنگز ہوئیں. چونکہ ہمارا بڑا پرانا اتحاد ہے MWM کا SIC کا 20 سال پہلے کا, ہمارے درمیان تو کسی قسم کی کوئی باد اعتمادی کی فضا نہیں, اور ہم دونوں کا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد بھی تقریباً 6-7 سال سے زیادہ عرصے کا ہے. تو ہم نے غیر مشروع تعاون کے اوپر یقین دہانی کروائی. اب وہاں پر مشترکہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ SIC ول بی اے بیٹر چوائس. میں اب اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, میرا خیال ہے غیر مناسب ہوگا, لیکن بہرحال جیل کے اندر پھر خان صاحب کے پاس پیغام بھجوایا گیا کہ جی تینوں پارٹیوں کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ, ان کی ولنگنس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا, اور ان کا میسج مجھے کنوے کیا گیا, جس کے بعد باقاعدہ پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اندر تمام لوگوں کی موجودگی کے اندر پریس کانفرنس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا. وہ ہم نے پریس کانفرنس جیسا رؤف حسن صاحب نے فرمایا, میرے بڑے بھائی ہیں رؤف حسن صاحب, بھائیوں کی طرح ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ غلط پولیٹیکل ڈیسیژن تھا تو بھائی جان میں نے تو نہیں لیا, انہی کی پارٹی نے لیا, تو پھر پوچھیں کس نے غلط ڈیسیژن لیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوسرے حصے میں یہ بات کہی کہ ایسی پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے تھا جو پارلیمانی بھی ہو اور جس نے لسٹیں بھی جمع کروائی ہوں. تو لسٹیں تو MWM نے بھی جمع نہیں کروائیں, تو مقصد ہے پھر سیٹیں کیسے مل جانی. اس میں 2-3 اور سوالات ہیں.